بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ہمارے چینل علی وائس پہ خوش آمدید۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات کریں گے آج، آئیے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد میں بھیجا۔ وہ قوم دراز قد اور چوڑے جسم کی اور نہایت ہی خوفناک تھی۔ ان میں سب سے لمبا فرد 10 فٹ کا اور سب سے چھوٹا 6 فٹ کا تھا۔ وہ پتھر کو تراش کر پہاڑوں میں مکان بناتے اور بتوں کو پوجتے تھے۔ ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود، ہم تیرے اللہ کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ اگر تو ہم کو ڈراتا ہے تو کم از کم ہمیں اپنے اللہ کو تو دکھا کہ وہ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا، اور اگر تو نے ہمیں اپنے اللہ کو نہ دکھایا تو پھر ہم تجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی اور کہا، الہی، مجھے ان کے ظلم سے بچا، کیونکہ مجھ میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ زمانہ طوفان نوح علیہ السلام سے اس کے زمانے تک 700 برس گزرے تھے۔ سب کے سب نافرمان تھے اور اپنی زبانوں سے کہتے تھے، زمین پر کون ایسا ہے جو ہم سے زیادہ طاقت رکھتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے ہود، وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر چلے جاؤ۔ تب حضرت ہود علیہ السلام ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا، اے قوم، اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور تم پر جلد عذاب الہی آئے گا۔ وہ بولے، کون سی ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی؟ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے فرمایا، اپنی قوم سے کہو، اے میری قوم، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور اس کی طرف لوٹ آؤ تاکہ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے اور تم کو زیادہ سے زیادہ دے، اور یہ کہ تم گناہوں کی طرف واپس نہیں لوٹو گے۔ کافروں نے کہا، ہم توبہ نہیں کریں گے اور نہ ہم تم کو اس کا رسول تسلیم کریں گے۔ اس پر ہوا سیاہ بادل کی طرح پہاڑ کی طرف نکل آئی۔ اس ہوا کو دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہونے لگے اور کہنے لگے، یہ ابر ہے، ہم پر ضرور برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ و تکلیف کے مار ہے۔ اے کافروں، ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر دردناک عذاب پہنچنے والا ہے۔ اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑوں کے دامن میں چلے گئے جہاں ایک طرف سے بھی ہوا کا راستہ نہ تھا، اور سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے اور یہ کہتے تھے، ہمارے 3 طرف تو پہاڑ ہیں اور ایک جانب ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوا ہے جو ہمارے بیچ سے گزرتی ہے اور ہم پر کس طرح زور دکھا سکتی ہے۔ جب تکبر کرنے والوں نے اپنی طاقت پر غرور کیا اور اچانک بادل کی گرج کی آواز آئی اور ہوا نے اس قدر زور دکھایا کہ مکانات اور محل سب کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور تمام عمارتیں برباد ہو گئیں اور ان کے سامنے آ گریں تاکہ وہ عبرت پکڑیں۔ پھر لوگ پتھر، دھول، مٹی میں 1 برس تک پڑے روتے رہے اور ان کے رونے کی آواز بھیانک تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام زمین پر ایک لکیر کھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر لے گئے۔ ہوا نے بہت زور کیا مگر جو مومن تھے ان کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ اس ہوا سے ان کا کچھ نہ بگڑا اور وہ صحیح سلامت رہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 40 سال تک زندہ رہے اور پھر دنیا سے رحلت فرما گئے۔